ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. آنکھوں میں پیار ہے، آنکھوں میں پیار ہے، دل بے قرار ہے، طیبہ کی وادی میں دل سرشار ہے، جینا وہی اور ہے مرنا، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ، بھاتی ہے دل کو طیبہ کی صورت، دیکھو جو اس کو چمک جائے قسمت، دیکھو جو اس کو چمک جائے قسمت، قدسی بھی کرتی ہے اس کی زیارت، قدسی بھی کرتی ہے اس کی زیارت، خلد بری خلد بری کا ہے زینہ، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ، آنکھوں میں پیار ہے، دل بے قرار ہے، طیبہ کی وادی میں دل سرشار ہے، جینا وہی اور ہے مرنا، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ، بخشش کا اپنی سامان کر لو، سینے میں محفوظ قرآن کر لو، سینے میں محفوظ قرآن کر لو، تم دل کو اپنے جزدان کر لو، تم دل کو اپنے جزدان کر لو، پر نور ہو جائے سینہ، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ، آنکھوں میں پیار ہے، دل میں قرار ہے، طیبہ کی وادی میں دل سرشار ہے، جینا وہی اور ہے مرنا، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ، چلو چلتے ہیں شہر مدینہ۔ الحمدللہ، اس لیے میرے بھائی یہ پروگرام آج رکھا گیا ہے تو ماشاءاللہ ان اللہ والوں کے قدم مبارک یہاں آئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی جس پروگرام کو رکھا گیا ہے اور یہاں سے جو لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے جانے والے ہیں الحمدللہ وہ بھی ان کی زندگیاں بدل جائے، کیوں کہ ایسی سرزمین ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے فرمایا نا کہ ہر آدمی تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مدینے کی موت نصیب فرما، یہ اتنی مقدس سرزمین ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس لیے الحمدللہ میں اپنے بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک شعر کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہے جیا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد الحج فلیتعجل، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں نشست یہ مجلس حج اور عمرہ کے سلسلے میں ایک کاوش ہے، کوشش ہے کہ کسی طرح اللہ کے بندے وہاں تک پہنچے اس سرزمین تک کے، اس کے لیے اسباب اور ذرائع ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اس سرزمین کو عطا فرمایا ہے وہ بہت بلند ہے. ساری کائنات کی روئے زمین پر، ساری کائنات کی زمین پر اللہ نے اس کو فضیلت بخشی. اللہ نے اس سرزمین کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے، مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف. لوگوں نے آپ کو جو ہے مجبور کیا ہجرت کرنے پر، تو بار بار آپ مکے کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. اور جب مکہ مکرمہ اور بیت اللہ نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا، آپ ایک ٹیلے پر چڑھے اور وہاں سے آپ نے ارشاد فرمایا واللہ انکی لخیر ارض اللہ، قسم بخدا تو روئے زمین پر سب سے مقدس ترین زمین ہے. واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، اور روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ زمین تو ہی ہے. ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی تجھے نہیں چھوڑا. معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے جو ہے اس سرزمین سے محبت. تو مکہ مکرمہ کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا یہ حق ہے بندوں پر کہ جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، گنجائش پاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہاں تک پہنچے. اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ کے وحدانیت کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. وایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنا. وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وحج بیت اللہ، اور بیت اللہ کا حج کرنا. تو اسلام کے ارکان اسلام جو 5 ہیں ان میں بنیادی ایک رکن جو ہے وہ حج کا جو ہے رکن ہے. ہر ایمان والے کی جو تمنا ہوتی ہے تو وہاں کی ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بخشی. جیسے کہ حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں ایک نیکی اگر کوئی کرے گا تو اس کو جو ہے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. حدیث نے فرمایا صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے. اسی طرح طواف کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. جو شخص طواف کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گنا اس کے بعد. وہاں کا پانی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر ماء علی وجه الارض ماء زمزم، روئے زمین پر سب سے مقدس ترین پانی، سب سے افضل ترین پانی زمزم کا پانی. ایک روایت میں فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی جس نیت سے انسان پیے گا اس کی وہ نیت اور مراد اس کی پوری ہوگی. فیہ طعام الطعم و شفاء السقم، اس میں بیماروں کے لیے شفا ہے اور بھوکوں کے لیے کھانا ہے. زمزم کے پانی میں اللہ نے وہ طاقت وہ تاثیر رکھی ہے. ایک بھوکا اس کو کھانے کے لیے پیے گا تو اس کی بھوک مٹ جائے گی، ایک بیمار اس کو شفا اور دوا کے لیے پیے گا تو اس کو شفا جو تو حاصل ہو جائے گی. حجر اسود کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. یہ کسی بابا کا دیا ہوا پتھر نہیں. کوئی بابا اگر ایک پتھر ہم کو دے دے عقیق ہے تو اس کو انسان انگوٹھی میں جڑتا ہے اور بڑی اس کی حفاظت کرتا ہے، فلاں بابا کا دیا ہوا ہے، عقیق ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. یہ تو جنت سے آیا ہوا ڈائریکٹ. نزل الحجر الاسود من الجنہ، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. هو اشد بیاضا من اللبن، جب یہ جنت سے آیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا. سودت خطایا بنی آدم، انسانوں کے گناہ چوستے چوستے وہ کالا ہو گیا، ورنہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. انسانوں کے گناہ کھینچتے کھینچتے یہ تو وہ کالا ہو گیا. تو وہاں کی ہر چیز میں اللہ نے بڑی جو تو فضیلت رکھی ہے. ایک ایمان والے کی پوری زندگی کی کمائی جھونک کر کے اور پوری زندگی کا سرمایہ لٹا کر کے بھی اگر اس مقام تک پہنچ سکتا ہو تو اس کو پہنچنا چاہیے. مدینہ شریف کی جو تو وہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیموت بها، جو شخص مدینے میں مر سکتا ہو تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا انتقال مدینے میں ہو. فإنی اشفع لمن يموت بها، اس لیے کہ جس کا انتقال مدینے میں ہوگا میں اس کے لیے سفارش کروں گا، اس کی شفاعت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے اور جنت کا باغیچہ ہے. جو وہاں پہنچ گیا گویا دنیا ہی میں جنت کے اندر پہنچ گیا. تو بڑی فضیلت ہے حج اور عمرے کی اور وہاں کی مشقتیں برداشت کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ، جو شخص حج کے لیے چلا راستے میں کسی وجہ سے انتقال ہو گیا
قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملے گا. ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه. جو شخص عمرے کے لیے چلا انتقال ہو جائے قیامت تک اس کو عمرے کا اجر کا ثواب ملے گا. لیکن آگے فرمایا کل قیامت کے دن وہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو بہرحال ہر ایمان والے کی یہ تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ وہ ساری چیزوں کو جو ہے پس تجھ پہ ڈال کر کے وہ حج اور عمرے کو ترجیح دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل. جس پر حج فرض. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. حضرت میری شریعت محمد صاحب یہاں تشریف فرما علماء میں مولانا لطیف قاسمی صاحب مولانا عارف صاحب اور دیگر تمام حضرات. یہ موقع چونکہ ایک افتتاح آفس کا ہے اور حج اور عمرہ پول کے سلسلے میں یہ کوشش ہمارے ایک طالب علم فیروز صاحب مولانا فیروز صاحب مولانا فیروز صاحب بھی یہاں ہیں اور حافظ فیروز بھی یہاں ہیں. تو انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اورنگ آباد شہر کا وہ حصہ جو مغربی کنارے پر یعنی مغربی شمالی کنارے پر واقع ہے تو ادھر کے لوگوں کے لیے بھی کچھ آسانیاں اور سہولتیں فراہم کی جائے. اور اس علاقے میں بہت سارے گاؤں دیہات اور بڑے بڑے قصبے بھی موجود ہیں جو خود آباد تک کے جاتے ہیں اور اس سے آگے بھی. تو بہرحال یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے اب حج اور عمرے دور ہو گئے ہیں کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے. بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اب اس کے زیادہ اضافے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات وہ یوں کرتے ہیں اور ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. میں ان کی اس بات کا جواب اس بات سے دیتا ہوں کہ آپ کو شہر کے کسی محلے میں جائیے, گڈی لین ہو, چوک ہو, شالج ہو, لوٹا کارنجا ہو, وہاں دیکھتے ہیں آپ کے گڈی لین وغیرہ میں بہت ساری ہوٹلیں پہلے سے موجود ہیں اور اتنی ہوٹلیں ہیں کہ کھانے والوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے, لیکن پھر بھی اور ایک نئی ہوٹل کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کا بھی افتتاح رکھا جاتا ہے. کیوں کہ اس کے اندر چوائس ہے کہ اگر یہاں ہم نے تجربہ کیا تھا, ہم کو بھلا نہیں لگا, اب ہم فلاں جگہ جائیں گے. تو اسی طرح آپ لوٹا کارنجے میں چلے جائیے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, مفتی صاحب جو ہے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک بھی دکان کپڑے کی لوٹا کارنجے میں نہیں تھی. لوٹا کارنجے کا کپڑے کا جو مارکیٹ تھا وہ صرافہ تھا, چوک تھا. اور گڈی لائن میں ایک بھی ہوٹل نہیں تھی. کاش وہی وقت رہتا آج بھی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو یعنی کسی چیز میں پھیلاؤ ہوتا ہے یہ سب انسانوں کی آسانیوں کی خاطر ہوتا ہے. مقصود اس کے پرے گو کہ انسان کے حلال طریقے سے روزی کمانے کا بھی ہوتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن روزی کمانے کے سلسلے میں جو بھی طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں وہ حلال طریقے سے ہو یہ ضروری, اور وہ کام بالکل شریعت کے مطابق ہو یہ ضروری, یہ اہم ہے. تو اس طرح سے ایک ہی کی دکان تھی وہاں پر لوٹا کارنجے میں. شروع میں آپ دیکھیں تو سوائے کپڑے کے اور ریڈی میڈ کی دکانوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا وہاں. سمجھ رہے نا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا ہوں
کہ سب سے زیادہ مارکیٹ اب کپڑوں کا وہ لوٹا کا رنجا ہو گیا اور سارے خریدار وہاں آتے ہیں اور اگرچہ کے صرافے میں بھی جاتے ہیں. بالکل ایسی ہی اگر زیادہ ٹور ہوں گے تو زیادہ لوگ عمرے کے لیے جائیں گے, زیادہ لوگ حج کے لیے جائیں گے. اور کسی بھی انسان کو جس کے اوپر حج فرض ہو گیا یا وہ عمرے کی خواہش کرتا ہے اور اس کا نمبر اگر حج ٹور سے نہیں لگا تو اس کے پاس میں قطعی یہ عذر نہیں ہوگا کہ چونکہ نمبر نہیں لگا ہے میں نہیں جا سکتا. اگر وہ جا سکتا فمن استطاع الیہ سبیلا, اگر وہ ٹور سے بھی جانے کی سکت رکھتا ہے تو اس پر حج فرض ہے. ہاں الا یہ کہ اس کے پاس سرمایہ صرف اتنا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کوٹے ہی سے جا سکتا ہے, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹور سے جانے کے سلسلے میں قرض لے کر جائے. قرض لے کر حج فرض نہیں ہوتا. لیکن ایسے لوگوں کے لیے جن کے واسطے نمبر نہیں لگا یا وہ ایک مرتبہ کر چکے ہیں اور دوسری مرتبہ جانے کی خواہش کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ہمارے ملک ہندوستان میں اور پوری دنیا کے ممالک میں یہ جو حج اور عمرہ ٹور کی شکل میں جو آفیسز کھلے اور یہ حضرات جو ان لوگوں کی خدمت کے لیے تقاضا کرتے ہیں اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں اور سہولتیں فراہم کرنے کے بعد مدینے میں ہوں یا مکہ میں ہو ان کے رہائش کا نظم کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہاں پر رہائش مفت میں تو نہیں ملتی, تو یہ لوگ بھی کرایہ سے لیتے ہیں. تو پھر وہ مارجن جو ان کے حلال طریقے سے رزق کے حاصل کرنے کا ہے وہ اس مارجن کو بھی اس کے اندر سامنے رکھتے ہیں. اور آپ کو کوئی دقت اور پریشانی تو ہے نہیں کہ آپ جو ہے حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ایک اماؤنٹ جو ہے وہ عمرے کے لیے اور حج کے لیے دے دیتے ہیں. اب آپ بے فکر, اب وہ جانے اور وہ سارا نظم آپ کے ساتھ میں رہے. تو یہ بالکل طریقہ کوئی غلط نہیں ہے, شرعی نقطۂ نظر سے بالکل درست ہے. اور اس طرح سے یہ حج کا آفس یہاں کھل رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کو تقویت ملے اور اس کو جو ہے عمومیت ملے اور اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہو